اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات پر محمد وآل محمد مجلس آزادی قبولیت واسطے اپنی دعاواں دی استجابت واسطے بھی صلوات پڑھ محمد باہویں آقا دی سلامتی اور ضروری تعجیل واسطے بھی صلوات پڑھ محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والمطیعین والموحدین صلوات الصلاة والسلام على مكي المدني القرشي الأبتحي العربي العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على سيف الله المسلول ابن عم الرسول وزوجه البتول تاج الفقهاء وكنز الفقراء خامس أهل العباد فاتح البدر والهنين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على سيدة وجليلة المظلومة المخدومة المعصومة المحرومة عن حق میراث أبيها قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لیا ہاتھ چوم کے زخمی پھوپیاں دے تے آکھے غیرت دا سلطان جائیں اکبر زین نتون لہیا یا جیو میڈا جوان بیٹھے ہو سمجھ گئے ہو میں کیا پڑھنا چاہنا اللہ جان دے کربلا تو بعد جد شام دا تھکا یا غریب بیمار امام واپس مدینے جائیں ایک دن یو دیا مہمان آئے آدن پھپی اماں شربت بناؤ بی بی آدھی سجاد مہمان تا پہلے بھی آدھے آئے تیری رات کیوں واد پئیے
جڑے ویلے بھپی سوال کیتے سجاد روندا کیوں ہے، اس ویلے میرے امام دی کیڑی حالت آئی، ہاتھ چوم کے زخمی آئے وہ پھوپیاں دے تے آکھے غیرت دا سلطان جائیں اکبر دین نتوں لایا آیا جے او میڈا مہمان سیدہ دائی کو دیکھ کہ میں کو یاد آئے تے آج کر بلدہ میدان میں کو انج پیا لگ دے جی میں ہوڑ پیا لہن دے میڈا سونا ویر اجرکم اللہ جڑے ویلے میرے امام شربت گھننا ہے ملاؤن شربت پیتے امام درڑے کیا دے سجاد تے میں کو سنجانا جو کوئی نہیں ظالمہ دے جے سنجان گھنے میں کوئی شربت نہ پیوائیا اس ویلے میرے امام دی آوازاں دیے مہمان جے ہوئے ہوتے کو جھنایا تھا تے میں کو دس بے دینا کیڑے جرم دے وچ ہوتے زخمی کی تائی میرے ویر اکبر دا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال علي بن الحسين عليه السلام أعطينا ستة العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة محبة في قلوب المؤمنين صلوات دعا ہے خالق کائنات اور تمام مومنین دا اس بارگاہ دے وچ حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالی قبول و منظور فرماوے خداوند عالم جن مومنین نے اس شیخ ہم سے یعنی چند مجالس کا اہتمام کیتا پروردگار عالم اس میں اپنی بارگاہ قبول فرماوے برادر عزیز سجاد بھائی جنہوں نے زحمت کی تھی پروردگار نے گھر خیر و برکات نزول فرماوے آج صاحب و دیگر مومنین جتنے بھی دامیں دل ہمیں سکھنے اس پروگرام دے وچ حصہ پا رہے ہیں زحمت کر رہے ہیں پروردگار اس میں اپنی بارگاہ قبول فرماوے جنہوں مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائی ہیں پروردگار نے دعائیں استجاب فرماوے مریض دے واسطے آکھے گا غالباً سید قلب شاہ صاحب ہیں یا جڑے مریض ہیں پروردگار تو علیم بذات صدور ہے تو ہر بندے تو آگاہ ہے مرضی تو آگاہ ہے اس علاقے میں جتنے مریض ہیں بالخصوص مومن مخصوص جدے واسطے میں کو آکھا گیا پروردگار میں شفاء کاملہ و عاجلہ فرما اپنی اپنی دعاؤں دی استجابت واسطے اور امام زمانہ کی سلامتی واسطے ایک دفعہ معطر کرو زبانہ صلوات اللہم صلی علی میں آج دل چاہتا جو چونکہ آج شب شہادت امام زین العابدین ہے گفتگو دا محور و مرکز فرزند حسین فرزند زہرا امام زین العابدین نے بنایا جائے اور جتنی گفتگو دی ہے اپنے آقا و مولا دی یا کلام چوں یا امام کی سیرت چوں توجہ سارے امام زین العابدین علیہ السلام دی زندگی دی ترے پہلو توجہ بغیر کسی تمہید دے میں گفتگو شروع کر امام دی زندگی دے ترے پہلو پہلا پہلو امام دی زندگی دا عبادتی پہلو توجہ فرمانا بڑی توجہ ایک صلوات پڑھ لیتا کہ توجہ جلب ہو جاوے اللہم صلی اللہ علیہ یہ بچے جڑے جھوٹے بیٹھے تسی پریشان نہ ہوئے میرے حوالے کر دیں تسی اپنی مجلس میں سنو بیٹا بڑا خاموش ہو کہ آج رات بہت
عظیم رات ہے اور آج آپ لوگ آئے ہیں، زحمت کی ہے، خدا اس کو قبول بھی کرے اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی یہاں سے کچھ لے کے توجہ میری طرف ایک صلوات پڑھ لو محمد۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، امام دی زندگی دے ترے پہلو ہیں، توجہ۔ پہلا پہلو ہے عبادی، عبادت دے حوالے نال امام کیا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ترے پہلو ہو یہ وہ جڑے بعض علماء نے بیان کیتے، مختلف پہلو بیان ہو سکتے ہیں۔ امام دی سیرت دے اتنے پہلو ہیں کہ اگر اشرہ پورا یا کئی اشرے بھی پڑھے جاؤں تو توجہ ہے۔ ہر امام اپنے مقام دے ہوتے ایک سمندر ہے، علم دے حوالے نال، اخلاق دے حوالے نال، عبادت دے حوالے نال، فضیلت دے حوالے نال، ہر حوالے نال ہر امام ایک سمندر ہے، ایسا سمندر جس دے جتنا بھی ہوتا لایا جاوے گہرائی اضافہ ہوتا ویسے کوئی بندہ درک نہیں کر سکتا، ہر امام سمندر ہے۔ لیکن میں سمجھاؤں واسطے ترے پہلو مشہور، عبادی پہلو ہے، دوسرا پہلو امام دا جہادی پہلو، جہاد جڑا امام نے کیتا راہ خدا ہے، اور تیسرا ہے تبلیغی پہلو، امام نے تبلیغ دین کی نہیں کی تھی، توجہ فرمائے بیٹھے۔ یا پھر میں ہی آکھاں امام دا نام ہے سجاد، ابھی لقب ہے، القاب ہے، اور ایک گل ذہن رکھنا کہ ائمہ نو جتنے بھی القاب ملے وہ اللہ دی طرف ملے اور سلطان الانبیاء دی زبان چو جاری ہوئے، اور چونکہ پیغمبر وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دا مصداق ہے، یعنی محمد مصطفیٰ اس وقت تک اپنی زبان کو جنبش نہیں دیندہ جب تک حکم پروردگار نہ ہوئے۔ لہذا اگر امام نے کسی امام نو امام پیغمبر نے کسی امام نو امام المتقین آکھیا تا بھی خدا دے حکم نہ، توجہ، کسی امام نو اگر پیغمبر خدا نے جنت دا سردار آکھیا تب بھی خدا دے حکم نہ، کسی امام نو اگر اللہ نے باقر العلوم نبی نے باقر العلوم آکھیا تا بھی خدا دے حکم نہ، اگر کسی نو صادق آل محمد لقب ملیا تا بھی خدا دے حکم نال، کسی نو رضا دا لقب ملیا تب بھی خدا دے حکم نال، کسی نو تقی و نقی و عسکری دا لقب ملیا تو او بھی رسول دی طرف خدا دے حکم نال، جی میں تمام ائمہ نو القاب رسول نے دیتے ہیں خدا دے حکم نال، جی تیرے تے میرے اس امام نو اگر پیغمبر فرمایا جو اے میرا فرزند سید الساجدین ہو سی، زین العابدین ہو سی، تمام دے تمام القاب دا تعلق اس ذات پروردگار۔ یہ القاب اللہ دی طرف سے ملے، اور سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا، توجہ، بہت زیادہ سجدے۔ اچھا اسے لفظ سجاد پر غور کرے، سو سجاد، توجہ، سجاد دے وچ پہلا حرف ہے سین، صلوات پڑھ لو محمد۔ سجاد دا پہلا، توجہ میرے علیہ پاسے بزرگو، سجاد دا پہلا حرف ہے سین، سین یعنی سجدے کرنے والا ہے، میں تو کو سمجھاؤں واسطے عرض کر رہا ہوں، سجاد دا سین، سجدے کرنے والا، سجدے کرنے والا نہیں، سجدے کرنے والوں کا سردار، جو بھی سجدہ کرے گا گویا وہ سجاد کی نوکری میں آ جائے گا، جیڑا سجدے دے نیڑے نہ ویسے وہ سجاد نہ کوئی تعلق نہیں۔ یہ پہلا سین، اور سجاد کتنے سجدے کر دیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرمائیں دیں کان علی بن الحسین یصلی 1000 رکعتا فی اليوم واللیل، یعنی میرے بابا علی بن الحسین، میرے بابا سجاد دن اور رات دے وچ یعنی 24 گھنٹیاں دے وچ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگلا جملہ کما، جی میں میرا دادا علی ابن ابی طالب 24 گھنٹے 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی اے سیرت بھی امام زین العابدین نے اپنے دادا علی کو لڑی۔
اور امام بھی عابد ہیں، لیکن انہاں دو امامہ دے والا مشہور ہے کہ 24 گھنٹے 1000 رکعت پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے دے وچ 1000 رکعت، آکھن دا آسان نہیں پڑھنا ہے۔ پائے رمضان میں اگر 100 رکعت بندہ پڑھے پھر پتہ لگتا نا بھائی، تو وہ 150 رکعت ہوندی ہے، اٹھتے دے بہتے ہیں، لیکن 1000 رکعت جڑی علی ابن ابی طالب اور علی زین العابدین پڑھتے ہیں، زمین و آسمان دا فرق ہے۔ وہ خشوع و خضوع دی نماز ہے، اور رابطہ الہی ایسا رابطہ ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب دے پیریں چو تیر کر لے ونجے تو علی نو پتہ نہیں لگتا، اور اگر زین العابدین دا بچہ کنویں چ گر جاوے تو سجاد نو پتہ ہی نہیں لگتا۔ کہیں آخر مولا تھوڑا بچہ گر گیا، ایسا شور مچایا، امام فرمایا میرا رابطہ اس خالق دے نال اتنا گہرا ہے میرے کو پتہ ہی نہیں ہے جو بچہ کدوں گریا۔ یہ میں روایات سنا رہا تھا، امام زین العابدین کی زندگی سنا رہے ہیں۔ اگر میں بیان نہ تھے ممبر دے کرنا میں جواب دے ہاں اپنے امام دے سامنے کہ رات امام زین العابدین دی شہادت دی ہوئے اور میں گفتگو ادھر ادھر دیا مار کے چلا جاواں، یہ سیرت بھی معصوم کی سننی چاہیے، مجھے کہہ رہے ہیں یہ ساڑھے واسطے نہیں۔ تو امام دی عبادت ہے عالم ہے، جیسا امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا بابا جان سو تھک ویندے ہو نماز تھوڑا پڑھا کرو، تھوڑا جہا کم کر لو، کیونکہ بہت بڑے عابد ہیں امام۔ محراب دا نشان جڑا امام دے پیشانی بندا ہی وہ نشان کٹواونا پوندا ہے، اس حد تک سخت ہو ویندی ہوئی جگہ چمڑا کٹواونا پوندا ہے۔ تو فرمایا کہ بابا نماز تھوڑا کم کر لو کیونکہ تو تھک ویندے ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا جسم لاغر ہو رہا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں بیٹا میری نماز تو کیا، نماز تو علی ابن ابی طالب پڑھا کرتے تھے، نماز تو وہی جڑا میرا دادا پڑھتا ہے۔ یہ ہے نا لطف کہ پوتے نو اگر فخر ہوئے تو اپنے دادا دی عبادت تے ہوئے۔ اور پھر یہ ہے امام دی عبادت۔ امام دا ایک باغ آئی جی 500 درخت آئی، ہر درخت لے جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، شکرانہ دی نماز۔ اے امام دی عبادت دا عالم۔ توجہ میرے آلے پاس، سجاد دے وچ دوسرا لفظ ہے جیم، جیم دے نال بندا جہاد۔ جیم نال کیا ہے جی؟ جہاد۔ جیم نال جہاد یعنی امام دا جہادی پہلو، اور جہادی پہلو تے میں خطبہ امام پڑھ کے دستا۔ توجہ میرے آلے پاسے رہے جی، جیم ہے جہاد اور جہادی پہلو خطبے دے زمانے بیان ہو سکتے۔ اگر جیم دیتے ایک نقطہ، توجہ جیم دی بجائے نقطہ ہوتے ہوئے تو بڑھ دے خیر، اور خیر نال تو ساں پڑھاؤ امام دا خرید و فروخت دا ایک ایسا عمل آئی جڑا روایات دے وچ بہت مشہور ہے۔ توجہ فرمانا، وہ عمل کیا ہے؟ امام غلام خرید دیا، غلام خرید کے انہوں نے رکھ دیا اپنے کول، 1 سال یا 2 سال انہوں دی کر دیا تربیت۔ توجہ، امام زین العابدین دا غلام درس پڑھن دی لوڑ نہیں، فقط امام نال رہنا کافی ہے، کیوں جے وہ ہستیاں جڑے زبان نال نہیں عمل نال سکھیں دیں، عمل کر کے سکھیں دیں۔ جب امام انہوں آزاد کرے نا تو وہ جڑے امام دے عاشق ہو چکے ہوندے ہیں وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھ دے، وہ آزاد نہ ہو ویندے بلکہ وہ مبلغ اسلام بن کے ویندے ہیں۔ توجہ فرمانا بھئی امام دی تبلیغی عمل ہے، غلاماں نو خریدنا، خرید کے انہاں غلاماں نو پھر بھیجنا تبلیغ واسطے۔ کیویں بھیجنا؟ آزاد کر دینا، عشق دی چنگاری انہوں نے اندر انہیں روشن کر دیا، جو آل محمد دے عشق دے جتھا بھی ویندے آل محمد دے فضائل بھی پڑھ دیا، انہوں نے تعلیمات کو بھی بیان کریں گے۔ یہ ہے توجہ فرما رہے ہو، یہ ہے خید نال خرید و فروخت۔ اور اگلا لفظ ہے سجاد دے وچ الف، توجہ الف نال ہے اخلاق۔ امام دے اخلاق دا اے عالم ہے کہ کنیز امام دے کول کھانا لے کے آئی اور کھانا اس کنیز دے ہتھوں امام دے اتے گر گیا۔ جب کھانا گرے تو اس وقت امام نے انہوں غسل کیتا،
لیکن وہ ڈر گئی ہے، اس نے خوف دے عالم وچ پڑھیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ایک سلوات پڑھ لو محمد والے محمد. کوئی تواڈے کول ایک بچہ کو نہیں سنبھالیا جا رہا. بیٹا ادھر آ کے بیٹھو یار، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. ایک بچہ وہ بزرگوں کو نہیں سنبھالا جا رہا ہے. سلوات پڑھ لو محمد والے محمد. ناراض نہ ہونا، تو اتنی زحمت کر کے تشریف لے آؤ تو میں بھی تو مجلس میں 10-15 منٹ ہو گئے ڈسٹرب مجلس جا رہا ہے. امام دے کول جدا بندہ آیا آئی کنیز والا، اس نے جدا ویکھے جو امام ناراض نہ ہونا آیت پڑھی. دیکھو نا امام دی نوکرانی، امامہ دے گھر دے نوکر بھی حافظ قرآن ہوندے ہیں. نوکرانی نے پڑھیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ جملہ کیسے کہ جو غصہ کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اس وقت میرے امام نے فرمایا جا انت حر لوجہ اللہ، تو راہ خدا میں آج سے آزاد ہے. جس نے امام دے جسم تے کھانا غلطی نہ سکتا، امام اس میں آخر جا تو آزاد ہے. اور جب امام کوئی غلام غلطی کریا خطا کریا، امام جب معاف کرتے ہیں اور فرمائے کہ تو چلا جا آزاد ہے، تو پھر یاد رکھنا غلطی کرنا اگر معاف کیتا جاوے تو وہ غلطی کرنا لا غلام نہیں بلکہ غلام تو بھی اگر کوئی اتے درجہ ہوئے تو اس حد تک انسان دا اسیر اور عاشق ہوئندہ، بجائے اس لئے کہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے نا وہ غلام امام دی محبت دے بچ گرفتار ہوئے ہیں. امام فرمائے چلے جاؤ آزاد ہو، وہ اصل اسیر ہوتے ہی اس وقت ہے. توجہ ہے نا، یہ ہے امام دا اخلاق. اگلا لفظ کیا ہے اسے جا دیجئے، دال. دال نال ہیں امام دیاں دعاواں. توجہ، دال نال امام دیاں دعاواں. سین نال سجدے، جیم نال جہاد، الف نال اخلاق، دال نال دعاواں. یاد کرنے واسطے بڑا آسان کام ہے. دعاواں امام دیاں کس حد تک ہیں؟ امام دیاں دعاواں وہ دعاواں جنہاں نے علماء مصر نے ویکھ کے جملہ کی. توجہ فرمائیں کہ مذہب شیعہ خیر البشر بریہ اثنا عشریہ دے کول ایسا خزانہ ہے جڑا کسی اور مکتب اور مذہب کول نہیں. تو وہ تواڈا مذہب ہے نا جس نوں ہر قسم دی دعا ملتی، ہر قسم دی دعا. ان لوگ اتنی دعاواں ہیں ساریاں پڑھیے. اس کا جواب یہ ہے کہ میرا محترم یہ دعاواں تو کو عطا کی ہیں. انہاں دی مثال اندی ہے کہ جویں بندہ اڈے سے جانا اور بندے جانا اسلام آباد جانا، لاہور جانا، سرگودا جانا، جتھے بھی جانا، گڈیاں متعدد کھڑیاں. کوئی انج نہیں آتا بھائی نہ ساریاں گڈیاں تے چڑھ. جس گاڑی تے چڑھن دی ضرورت ہے اس تے بہوان اپنے مقصد تک پہنچ. ویسے ائمہ معصومین نے ہر موقع دی دعا تعلیم کیتی ہے کہ اے ساڈا منن آلا جیڑے پاسے جاونا چاہنے دعاواں موجود ہیں، اپنے مقصد اور ضرورت دی دعا نو پڑھ اور اپنے مقصد نو حاصل کر. مفاتیح الجنان ویکھی ہوئی نا سارے ہیں، بڑی موٹی سی کتاب ہے. شیخ عباس قمی نے زحمت کی تھی معصومین دیا دعاواں کٹھیاں کی تھی مختلف مقامات تے پڑھنے واسطے. توجہ فرمانا. میں بہت جلدی اس خطبے کی طرف آنا چاہنا، وقت بہت کم ہے. خدا را تھوڑی جی اپنی توجہ نو جلب کرو اور اپنی ذہن نو میری طرف متوجہ رکھو انشاءاللہ. دعاواں دے وچوں امام زین العابدین دی دعاواں معروف ہیں اور علماء مصر نے یہ بھی آکھیا کہ لوگاں نو توحید دی سمجھ نہ آویا اگر علی دا نہج البلاغہ نہ ہویا اور اللہ نال رابطہ قائم کرن دا طریقہ نہ آویا جو سجاد دا صحیفہ کاملہ نہ ہوئے. یہ ہے اس سرمایہ ہے شیعہ دے دعاواں دی شکل اور انہاں دی اطاعت صدقے اطاعت قربان ہو جاواں. جس نے امام قربان کی دعا تعلیم کروائی منگی دعا اور ائمہ نے انہوں تعلیم فرمائی، انہوں آل محمد نے اس قدر عطا کیتا
جویں آل محمد سخاوت دے وچ معروف ہیں انجے دعاواں نو تعلیم دیون وچ بھی اتنے سخی ہیں آل محمد. اگر کہیں نے امام کو دعا منگیے امام دعا تعلیم کی دیئے اس دعا دا نام دعائے سجاد یا دعائے زین العابدین نہیں رہ گیا بلکہ دعائے ابو حمزہ صومالی بن گئے. دعائے امام زین العابدین دی دیکھیں دعائے ابو حمزہ صومالی اور دعا ہے علی دی ہیں دعائے کمیل. یہ آل محمد لطف ہے اپنے مننا نے جڑا ائمہ کول منگدا دعا اس نو دعا بھی دیندے ناراض نے یہ دعا اج تو بعد میرے نام تے مشہور نہ سی تیرے نام تے مشہور سی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی بابا بلند صلوات اللہم صل علی محمد آل محمد. اس طرف توجہ بہت ضروری میرے محترم سامعین. اس طرح دی تعلیمات بھی غور فرمایا کرو. تو میں کیا عرض کر رہا توجہ جی میں عرض کر رہا امام دیا دعاواں. امام دیا دعاواں اگر پڑھنا چاہو ہر قسم دی دعا موجود ہے تائبین واسطے شاکرین واسطے گناہگاراں واسطے صحیفہ کاملہ ہر قسم دی دعا موجود ہے. اور یہ لطف پروردگار فقط مذہب اہل بیت دے ہوتے ہے کہ اللہ نے اس مذہب نو توحید بھی سکھائی ہے اور توحید نال رابطہ برقرار کرن دا طریقہ بھی سکھایا. آج اگر کوئی بندہ اس مذہب نو کافر آکھے اور کفر شیعہ دا اعلان کرے کافر شیعہ دا نعرہ لاوے اس بندے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں. میں جو کوئی گل کر سکتا امام بخاری امام مسلم دو بزرگوار ہیں علماء اہل سنت حدیث کی دو اہم کتابیں انہاں دوہاں کتابیں روایت موجود ہے اور تو یقیناً سنی ہو سی. یہ دو بزرگ لکھ دیں کہ پیغمبر اسلام فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی بندے نو کافر آدھا اگر تو وہ کافر ہوئے تو پھر ٹھیک ہے جی اگر وہ کافر نہیں تو یہ کافر آکھن والا بندہ آپ کافر ہے. میں شیعہ کتاب دا نام نہیں لیا اگر روایت نہ ہوئے میں جواب دیں ڈھونڈو بخاری بھی بھی ہے مسلم بھی ہے اور حوالے بہت زیادہ ہیں. اس موضوع پہ بہت سارے دلائل ہیں لیکن چونکہ میرے موضوع نہیں ہے میں فقط ایک اشارہ کیا. میرے محترم سامعین مذہب حقہ مذہب شیعہ اسلام دا حقیقی چہرہ ہے اور جیڑا بندہ اسلام دے حقیقی چہرے نو کافر آکھے وہ اپنے ایمان دی خیر مناوے. میں کسی نو کافر نہیں آکھ رہا سن آل محمد نے یہ تعلیمات نہیں دیتی ہیں. اسی کفر نو اتنا آسان نہیں سمجھتے کہ ہر مسلمان نو ہر کلمہ پڑھنا لینا. جناب اسامہ جس وقت گئے میدانش جنگ لڑ رہے ہیں ایک کافر نو مارنا چاہتے ہیں جو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب اسامہ نے اس نے مار دیتا. واپس آئے پیغمبر اسلام سوال کیتا اسامہ میں سنے ایک ایسے بندے نو تو ماریا جس بندے نے ایمان دا اقرار کیتا. فرمایا ہاں یا رسول اللہ لیکن اس نے میری تلوار دے ڈر تو ایمان دا اقرار کیتا ہے. پیغمبر خدا فرمایا کیا تو اس دا دل چیر کے ویکھیا کیا تو اس دا دل تو باخبر ہیں کہ وہ ڈر کے کس کلمہ پڑھ رہے یا حقیقی کلمہ پڑھ رہے. آج جڑا کفر نو اتنا آسان بنا لیا گیا اور لوگوں نے مسلمانوں کو کافر رکھنا شروع کر دیتا. در حقیقت یہ اولاد خوارج ہے اور خوارج نے سب تو پہلے کفر دا نعرہ بلند کیتا. اور میرے محترم سامعین یاد رکھنا پریشان نہ ہوئے کرو خوارج نے سب تو پہلے جس ہستی نو کافر آکیا اس دا نام علی ہے. تعجب دی گل خارجی کافر آدھے کھڑیان محمد کل ایمان آدھا کھڑا ہے جس نو نبیان دا سلطان آدھا جو کل ایمان ہے یہ آدھے ہیں جو ایک کافر. آج بھی
جنہاں نو پیغمبر فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ پیغمبر جنہیں کامیابی کی سند دے رہا ہے انہیں یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ اے حقیقت ہے اور یہ میں یقین ہے علماء اہل سنت اور تمام مسالک اہل سنت ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ دیں، شیعہ بھی اسی طرح، فقط کچھ لوگ ہیں جنہیں مذہب اسلام نو مسخ کرن واسطے اور مسلمانوں نو لڑاون واسطے ایک دوجے نو کفر اور شرک دے فتوے لا کے کوشش کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ دا شیرازہ بکھیرے جائے۔ جبکہ انشاءاللہ علماء حقہ چاہے وہ شیعہ وچ ہون یا اہل سنت دے وچ ہون مل کے پوری کوشش کر رہے ہیں جو امت اسلامیہ نو متحد بھی رکھن اور پاکستان دی سرزمین دے ہوتے انہاں دہشت گرداں نو ختم بھی کرن۔ تو میں یہ گزارش کر رہا امام دی دعائیں اس تو بعد آؤ امام دے جہادی پہلو کی طرف۔ جہادی پہلو اگرچہ بہت ہے مگر ایک خطبہ ایک امام دے جہادی پہلو دا چھوٹا جے نمونہ ہے۔ توجہ، کربلا ایک شہادت ہے اور دوسرا پیغام شہید ہے۔ پیغام شہید نو پہنچاون دے واسطے علی زین العابدین نے محنت کی۔ ہن میں امام دی زبانی خطبہ پڑھنا، جیڑا بندہ آدھا نا بھی میں بڑا محب ہوں امام سجاد، وہ بندہ اپنے آپ کو ذرا بیدار کر لے، نیندر چو ذرا نکل ہو، ایک ایسی صلوات پڑھو جو میں نے یقین ہو جو تم مولا دا خطبہ سننا چاہتے ہیں۔ خطبہ میں اس انداز پڑھنا کہ انشاءاللہ تو خود بخود بیدار ہو جائے۔ توجہ فرمانا، امام زین العابدین جنہا یزید دے دربار چاہیں، توجہ یزید دے دربار چاہیں تو امام نے یہ خطبہ دیتا۔ بڑا اوکھا کام ہے نا، دشمن دے سامنے، وقت دے حاکم دے سامنے، جڑا اپنے آپ کو سپر پاور رکھوا رہے ہو اس دی آنکھ پا کے گل کرنا، توجہ ہے، آسان کام نہیں ہے بھائی۔ ممبر دے خطیب جدا آندا، توجہ، ممبر دے جدا خطیب آندا، خطیب دیاں کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے جو خطیب کسی اضطراب اور پریشانی دا شکار نہ ہوئے۔ پریشان ہوئے وہ گلنا پھر گروہ پر نہیں کرتا نا، سمجھ نہیں آنی بکیڑی گل کرنی تھی کیڑی نہیں کرنی۔ اور ایڈو کہ نا 2 منٹ سے پریشان کیتا تو میری کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ توجہ یہ کرنا حقیقت ہے، روانی اور نفسیاتی چیزیں۔ خطیب خطابت اس وقت کرتا جب پریشان نہ ہوئے، اضطراب کا شکار نہ ہو، توجہ فرمانا۔ اور خطیب ایک شرط ہے جو خطیب بھوکا اور پیاسا نہ ہوئے، یہ بھی ایک مشکل ہوتی ہے نا جی خطابت اچھی۔ اور خطیب خطابت اس وقت کردہ جدہ مجمع اپنے حامیاں اور دوستاں دا ہوئے، مخالف اس خطابت کرنا اوکھا ہے۔ تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کسان اوکھا لگتا نا جی، بولنا بھئی پتہ نہیں ہم ستے پین جاگ دیں، توجہ کیتی بیٹھے نہیں کیتی بیٹھے، ناراض ہوئے بیٹھے، غصے ہیں خوشحال ہیں، سمجھ نہیں آنی نا۔ خطیب منگدہ جو مجمع میرے نال متفق ہو گئے، توجہ۔ اگلی شرط، خطیب ہاتھاں دے اشارے بھی کردا، خطیب سر نال ویدھا بھی ہے دوال۔ ایک ایسے خطیب دی خطابت سناون لگا، توجہ، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، دشمن دا مجمع بھی ہے، اضطراب اور پریشانی بھی ہے، توجہ فرمائی بیٹھے، اور ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا مجبور ہے، سر بھی نہیں ہلا سکتا مجبور ہے، اس دے باوجود دشمن دے دربار ایسی خطابت کی تھی علی زین العابدین نے، یزید نو یزیدیت دا تخت لرزد ہویا نظر آئے۔ توجہ ہے، پہلے خطیب خطابت کر رہے ہیں، امام نے ویکھیا، جدو خطیب خطابت کر کے لتھا، امام فرمایا ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، افسوس ہے تجھ پر اے خاطب، اے خطاب کرنے والے، تو نے
لوگوں کی مرضی کی خاطر اللہ کے غصے اور ناراضگی کو خرید لیا ہے. امام زین العابدین کی فرمایا ایھا الخاطب ایھا الخطیب نہیں آکھیا جیڑا بندہ علی اور حسین دی توہین کرے او خاطب یعنی خطاب کرنے والا مخاطب تو ہو سکتا ہے خطیب نہیں ہو سکتا کیونکہ علی اور امام حسین دی توہین کر کے رکھتا ہے. توجہ ہے. پھر فرمایا یزید اے زن اے یزید اب مجھے اجازت دے. کون پہ فرمائے دیں؟ امام زین العابدین. اے زن مجھے اجازت دے حتی اسعد هذه الاعواد فاتکلم بکلمات اللہ فی رضا فیہ رضا ولہؤلاء اجر. امام پہ فرمائے ہن میں کو اجازت دے میں اس لکڑی دے ڈھانچے تے جاواں. بھئی ممبر نہیں آکھیا امام نے. توجہ جس دے اتے علی اور حسین ابن علی دی توہین ہوئے اس نو ممبر نہیں آکھیا ویندا لکڑی دا ڈھانچہ آکھیا ویندا ہے. فرمایا میں کو اجازت دے میں لکڑی دے ڈھانچے تے جاواں اور جا کے تے گدساں جو اسا کون ہاں تے جنہاں دیاں اے تعریفاں کریندا رہیا او کون ہے. وہ جو ہے اے کون ہے اسا کون. امام اجازت منگی. یزید نے اجازت نہیں دی. یزید آدھا کہ میں اجازت نہیں دینا. جدا یزید نے گل کی کہ آخیا کہ یزید ایک قیدی ہے اس دے گلے چ توق ہیں پیرچ بیڑیاں زنجیر جکڑا ہویا ایک کیویں تیرے خلاف کچھ بول سکتا اس تو تے کو کیا ڈر ہے. یزید جڑا جملہ آخیا توجہ فرمانا. یزید آخیا ان ہؤلاء ورث العلم والفصاحہ وزق العلم زقا. یزید آدھا کہ یہ عام بندہ نہیں اس نے اجازت نہیں دینی. یہ علم اور فصاحت دے وارث ہیں اور انہوں علم اس طریقے دے نال سکھایا گیا جی میں ایک انسان دے جسم دے وچ کوئی چیز اس طرح رچ بس ویندی کہ جسم دا حصہ بن ویندی. کس نے آکھیا؟ یزید نے. لوگ آکھے نہیں اجازت دے. امام آئے اور امام نے آ کے خطبے دی ابتدا کی. توجہ او میرے محترم سامعین ذاکرین دے قصیدے سننے والے لوگ شاعران دی شاعری سننے والے لوگ آج پہلے دن شاید یا اگر پہلے بھی سنے نا تو آج کامل اور پورا امام دا خطبہ ضرور سنا ہے. اس امام دی محبت آئے ہوئے تھا اس امام دے اپنے الفاظ نہ سننا چاہ سکتا. امام نے کیا مخاطب کی تھا؟ میرے امام توجہ فرمانا. میرے امام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا بدایت لا. دیکھو امام نے اللہ دی حمد تو آغاز کی تھا. سب کو مجلس پڑھن دا طریقہ سکھایا جو پہلے کیا کرنا. پہلے اللہ دی حمد کرنی. الحمدللہ الذی لا بدایت لا والدائم الذی لا نفاد لا والاول الذی لا اول لاولیته والآخر الذی لا آخر لآخریته والباقی بعد فنائے. الذي حمد والفرمانن قدر الليالي والايام وقسم فيما بينهما الاقسام فتبارك الله الملك العلام. میرے امام فرماتے میں ہم کرتا ہوں اس اللہ دی جڑا اول ہے آخر ہے اس اللہ دی میں حمد کر رہا ہوں جڑا باقی ہے تمام کائنات فنا ہو ویسی میرا اللہ باقی رہے ویسی. اس نے رات اور دن بنایا. یہ تمام تعریفیں کرم کے بعد ہن میرے امام جملے آکھے بھئی لطف لینا توجہ فرمانا. امام فرماتے ہیں ایوہ الناس اعطینا ستہ وفضلنا بسبع. امام فرماتے ہیں اللہ نے ایسا کچھ ایسیاں چیزاں عطا کیتیاں جڑیاں کہیں ہور نو عطا نہیں کیتیاں. وفضلنا بسبع اور 7 ایسے فضائل دی ہیں جو فقط ہمارے ہی ہیں. کچھ ایکڑی چیزاں العلم پہلی چیز علم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبت فی قلوب المومنین. میرے امام فرماتے ہیں اللہ نے سب کو علم عطا کیتا, اللہ نے سب کو حلم عطا کیتا, اللہ سب کو جوان مردی عطا کیتی, اللہ سب کو فصاحت و بلاغت یا بلند ترین منزلت فیض کیتا. اور میرے امام فرماتے ہیں اللہ نے سب کو شجاعت عطا کیتی اور اللہ نے ساری محبت کو مومنہ دے دل چ رکھ دیتا. جو ہے سلامت. امام نے فرمایا فصاحت
میں ایک لفظ آکھاں فصاحت عطا کی تھی کلام الامام امام الکلام امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے زین العابدین دا صحیفہ پڑھ کے پتہ چل ویندا جو عرباں دے جاہلاں دے شاعراں دے شعر ہو رہے ہیں اور علی ابن الحسین دیاں دعاواں دا انداز ہو رہے ہیں یزید اپنے آپ کو بڑا شاعر رکھویندا ہے امام یزید نے سامنے آکھ رہے ہیں جو تو اپنے آپ نے بڑا شاعر رکھوائنا ہے یاد رکھ فصاحت و بلاغت اللہ نے ساکو عطا کی تھی پھر فرمایا اور اللہ نے ساکو شجاعت عطا کی شجاعت کیا ہے توجہ کرنا امام علیہ السلام نے جدہ دربار کوفہ دے وچ ابن زیاد نے آکھا کہ علی زین العابدین نے شہید کر دیتا جاوے میرے امام فرمایا اتحددنی بالقتل اما علمت ان الموت عادت لنا یا ان القتل عادت لنا والشہادت کرامتنا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے تو مجھے موت سے ڈراتا ہے تو نہیں جانتا موت ہماری عادت ہے شہادت ہمارے لیے کرامت ہے ایک صلوات پڑھو محمد والا میرے محترم سامعین یہ شجاعت زین العابدین ہے دربار یزید کے بیچ بھی اپنی شجاعت کا اعلان کیا پھر فرمایا محبت فی قلوب المؤمنین اللہ نے توجہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھتی ہے یہ محبت آل محمد عشق ایسی چیز ہے جو انسان کو تبدیل کر دینا عشق نے ابو ذر بنایا سنتے رہتے ہو نا جو سلطان الانبیاء دے عشق دے وچ ابو ذر نے ایک دفعہ تھکویا بھی ہے مسافر بھی ہے پیچھے بھی رہ گیا پیاسا ہے مگر پانی دے جام جا کے ڈر رہا جب پیغمبر دے نزدیک پہنچا پیغمبر فرمایا جلدی کرو ابو ذر نو پانی دیو ابو ذر پیاسا ہے دے لب خشک ہیں ابو ذر فرمایا یا رسول اللہ پانی میرے کول ہے فرمایا پیتا کیوں نہیں فرمایا اللہ دا نبی پیاسا ہس پانی دے قریب گیا ہاتھ پایا تو ٹھنڈائی منہ پایا تو مٹھا بھی آئی بڑا پسند آیا مگر پیتا نہیں میں سوچ لیا میں پانی گن کے ویسا پہلے میرا حبیب پیسی یہ محبت آل محمد ہے اے محبت ہر ایک نصیب نہیں ہوندی ایسی محبت جڑی انسان نو مرن تے آمادہ کرے کسی کی خاطر مرن تے آمادہ کرے یہ محبت ہر ایک نصیب نہیں ہوندی یہ یا پیغمبر نصیب ہوئی یا آل محمد نصیب ہوئی اور علی فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المومن بسیفی آدھا اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں کہ مجھ سے بغض رکھو تو بغض نہیں رکھے گا اور اگر میں منافق کے سامنے دنیا اور آخرت کی نعمت کو رکھ دوں اور کہوں کہ مجھ سے محبت کرو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ میرے نبی نے کہا ہے یا علی لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق اے علی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا تو امام سجاد بھی یہ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ نے لوگوں دے دل میں ساڑی محبت رکھ دیتی ہے یعنی فرما رہے ہیں یزید تیرا نشان بھی مٹ جاونا اے شام ہونا مگر تیرا نشان بھی نہیں ہونا اس شام دے وچ یا میرے بابے دا نام ہو سی یا میری پھپھی دا روزہ ہو سی محبت آج فاتح شام رکھو نا بی بی نے آکھا دا فاتح شام آج شام دا نا اگر لے ونجے تو فوراں جناب زینب زین جاندہ کہ شام کیوں نہیں کیڑی جگہ اتھ جناب زینب عالیہ دا روزہ ہے شام جناب زینب دی وجہ تو مشہور ہے یزید دی وجہ تو نہیں یزید دا نشان کوئی نہیں یہ ہے محبت کہ اللہ نے آل محمد دی محبت لوگوں دل اچ پائی پھر فرمایا وفضلنا بأن منا النبی المختار محمد ہم سے ہیں ومنا صدیق اکبر یعنی علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں ومنا تیار اور جعفر تیار ہم میں سے ہیں ومنا اسد اللہ ورسولو ومنا سبتہ هذه الامہ یہ او جملے جڑے جملے میرا امام یزید نو آکھ رہا یہ جملے تیرے تے میرے پہلے امام نے یزید دے پیو نو ایک خط وچ لکھے یہ نہج البلاغہ پڑھو نا تو یہ سارے جملے مل جائیں ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد
میرے امام علی ابن ابی طالب نے یہ جملے یزید دے پیو میں لکھے جدا اس آکھیا نا اے علی تو لوگوں نے کیوں مرمائنا آپ آ جا معذرت دلا تو لوگوں نے کیوں مرمائنا اے علی تو جنگ نو چھوڑ تیرا میرا خاندانی تعلق ہے امام نے جواب فرمایا کہ تیرا میرا خاندانی تعلق نہیں ہو سکتا توجہ کیوں نہیں ہو سکتا فرمایا اس واسطے کہ محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء جیسا نبی ہم سے ہے نبی کو جھٹلانے والا تم سے ہے توجہ علی پہ فرمایا نبی ہے نبی کو جھٹلانے والا تم سے ہے پھر فرمایا اللہ اور اللہ کے نبی کا شیر یعنی میں علی ابن ابی طالب آل محمد سے ہوں اور اس کے مقابلے میں آنے والا تم سے ہے پھر فرمایا وَمِنَّا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ فرمایا ساڑھے وچوں ہے سید نساء العالمین وَمِنْكُمْ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ اور لکڑیوں کو جمع کرنے والی جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ذات النار الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وہ خاتون جو لکڑیاں جمع کرتی ہے پھر خداوند عالم فرمایا ہاتھ ٹوٹ ونجن ابو لہب دے اور اس کی بیوی جڑیاں لکڑیاں جمع کرنے والے خداوند عالم نے دسیا کہ اے ابو لہب دی طرح اس دے گناہ شریک ہے اور علی پہ فرماتے ہیں جو سیدۃ النساء العالمین جیسی بی بی ساڑھے وچوں ہے اور ابو لہب دی بیوی ابو لہب دی گناہ شریک مستور تو ہاڑے وچوں ہے پھر اگلا جملہ فرمایا کہ ساڑھے وچوں کون ہے سیدہ شباب اہل الجنہ منا سید شباب اہل الجنہ ومنکم سبیت النار ساڑھے وچوں ہے جنت دے جوانہ دے سردار تو ہاڑے وچوں ہیں جہنم دے لونڈے یزید دی طرف اشارہ ہے لیدہ جہنم دی آگ بڑھنا لے تو ہاڑے وچوں ہیں جنت دے سردار ساڑھے وچوں ہیں پھر فرمایا تو جو آکھیا جو اے علی ابن ابی طالب لوگاں نہ مروا تو پھر سن میں علی بھی نہ چاہتا جو لوگاں نہ مروایا ونجے فخرج الیہ دا الناس جانبا فخرج الیہ لوگوں کو سائیڈ پہ کر دو خود نکل آؤ جب علی آکے نا خود نکل آؤ اس نے اپنے مشیر نے مشورہ کیتا کہ علی میں میدان اس بلایا توجہ بھائی ہون لطف لینا علی میں جنگ واسطے بلایا اس آکے گل علی دی ٹھیک ہے علی اگر تے کو بلا رہا تھا علی ٹھیک آ کرے تو تے علی خود جا کے مقابلہ کر لو اپنا مسئلہ حل کر لو اس آکے میں تیری وفاداری دی شک ہو رہا تو میں نے علی دے مقابلے بھیجنا پھر پینترہ بدلے ہو سکے میری وفاداری دی شک نہ کر میں تیری خاطر اپنا دین ویچیا میں تے کوئی اس واسطے آخر تو علی دے مقابلے ویسے اگر تو علی ابن ابی طالب نو مار لیا تاوی جنت ویسے توجہ کرنا اگر تو علی نو مار لیا تو غازی ہو سے جنتی ہو سے اور اگر تو علی ابن ابی طالب دے تو مر گیا تو شہید مر سے اس آکھیا اتنا تو میں بھی جاننا میں کو بے وقوف نہ بنا جو علی کو مارے گا وہ بھی جہنمی ہے جو علی کے ہاتھوں مرے گا وہ بھی جہنمی ہے یہ ہے علی قرار ہے علی ابن ابی طالب ہر میدان جس علی نے سلطان الانبیاء دا ساتھ تھا اگلے جملے سنائے بھئی پیغمبر اسلام دے اس فرزند نے پھر تاریخ شروع کی تھی فرمایا ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انباسو حسبی ونسبی لوگوں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے جو نہیں جانتا سجاد اسے بتانے لگا ہے میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے کتنے خطبہ دیتا ہے امام نے شیعج کھڑا ہو کے نہیں توجہ نعرے لاونے آنے چ نہیں انہاں لوگوں جتا جڑے دشمن ہیں جڑے امام دے اوتے ظلم کر رہے ہیں امام نو حقارت دی نگاہ نال ویکھ رہے ہیں جڑے لوگ امام دا تماشا ویکھن آئے ہیں امام انہاں نو خطبے دے نال دس رہے ہیں جو میں کون ہوں فرمایا ایھا الناس سننا بھی توجہ ایھا الناس انا ابن مکہ و منا
میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر میں ڈال کر حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھا۔ پھر فرمایا انا ابن خیر من اعتذر وارتضا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین احرام کیا، وخیر من طاف وسعى، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس نے بہترین طواف اور بہترین سعی کی، انا ابن خیر من حج ولبا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج کی اور بہترین انداز میں اپنے اللہ کو لبیک کہا۔ نبی دی تعریف کرتے، یعنی خدا دی توحید تو بات، پیغمبر دی تعریف، پیغمبر دے فضائل، پیغمبر دے فضائل کیا ہیں؟ انا ابن من حمل علی البراق، میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار کیا گیا، وَبَلَغَ بِهِ جِبْرَائِيلُ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، اور جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے، کہاں تک لے گئے؟ فَقَابَ مِنْ رَبِّ الرَّبِّ كَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جو اللہ کے اتنا نزدیک ہو گیا کہ کعبہ قوسین تک پہنچ گیا۔ پھر فرمایا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پیچھے ملائکہ نے نماز پڑھی ہے۔ بڑے فضائل نے دی، اتنے کوئی ذاکر لائی ہو گیا سر تے ہو گیا قصیدہ لکھے ہوئے شاعر دا تے تواڈے نعرے واہ واہ سبحان اللہ، زین العابدین قصیدہ پہ پڑھ دیں۔ توجہ ہے اپنے دادا محمد دا، لہذا امامت انہیں نہیں لکھنا ہے، اتنے گراریاں تو نہیں ہونی نا جی، ایک سلوات پڑھو محمد والے محمد۔ انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، جس میں اس کا بیٹا ہوں جس کی طرف وحی کا نزول ہوا۔ ہن علی دے فضائل سن سو علی والے ہو، جس دل دے وچ ولایت علی ہے اور ولایت علی دا جام جڑا زین العابدین دے ہتھاں چ پیونا چاہندا، تھوڑا جہا بیدار ہو کے میرے مولا پہ فرماندے انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ ببدر وحنین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کے ساتھ حنین اور بدر کی جنگ کی۔ توجہ، ہر جنگ وچ علی نبی دے نال ہویا ہے، کہ مقام تے علی نے نبی نو کلا نہیں چھوڑیا۔ احد دے میدان وچ بھی جدوں علی لڑ رہے ہیں اور علی ابن ابی طالب کلے لڑ رہے ہیں تو علی فرما رہے ہیں خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے رسالت کا دفاع کرنے والوں میں سے بنایا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو میں کو رسالت کا دفاع کرنا لج بنایا ہے۔ اور کہیں مقام تے علی نے نبی نو کلا نہیں چھوڑیا، بلکہ علی ابن ابی طالب نے توحید اور رسالت دی خاطر ہر قسم دے بت نو توڑیا۔ او بت چاہے انسانی شکل دے وچ آ یا او بت مجسمے اور خاک دے بنے ہوئے پتلے دی شکل وچ آ، علی نے ہر قسم دا بت توڑیا۔ بلکہ سب تو بڑا بت جڑا حبل آئی علی جدہ توڑ رہے ہیں تو کہیں آکھیا یا رسول اللہ اس کو میں توڑا، نبی آخر الزمان نبی فرمایا، سلطان الانبیاء فرمایا، پیغمبر پہ فرمایا من الذی، توجہ فرمانا، من الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، جو بتوں کی پوجا کرتا رہا ہو وہ بت توڑ نہیں سکتا، بت پرست کبھی بت شکن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بت توڑے تو وہ توڑے جس نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہ جھکایا ہو۔ جدہ علی بت توڑ رہے ہیں قصیدہ سننا، علی بت توڑ رہے ہیں پیغمبر دے کندیاں شانیاں تے کھڑا ہو کے، علی جدہ بت توڑ رہے ہیں پیغمبر قصیدہ پڑھ رہے ہیں، یا علی خوش بحال تو کہ کار حق میں کنی۔ توجہ، شاہ ولی اللہ دہلوی لکھیا، یا علی خوش بحال تو کہ کار حق میں کنی و خوش بحال من کے بار حق میں کشم۔ اے علی ابن ابی طالب تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، اور میرے کیا کہنے میں نے پورا کا پورا حق اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ اٹھ گئے ہوں۔ اگلا جملہ سنائے مولا زین العابدین دی زمانے، اور میرا دادا کون ہے، میں بڑی جلدی پڑھ رہا ہوں، مختصر تھوڑا جا ٹائم دے سو۔ فرمایا میرا دادا علی کون ہے؟ ولم
یکفر باللہ طرفت عین، میرا دادا وہ ہے اس نے آنکھ جھپکنے کے برابر وقت بھی اللہ کا کفر نہیں کیا۔ اس کے بعد سلطان الانبیاء، اچھا لوگ دادے نا علی کون سا کتنا ایماندار ہے، سب سے پہلے ایمان لایا ہے یا کسی کے بعد ایمان لایا ہے، ایک گل ہی ختم۔ ایک گل اس دے بارے ہوندی ہے جڑا بندہ فقط ایماندار ہوئے، جڑا خود کلے ایمان ہوئے، ایک گل اس دے بارے نہیں ہو سکتی نا جی، کب ایمان لائے، کب سے ایماندار ہیں، جو ہے ہی کلے ایمان، جنہوں نبی آکے یعنی کیا ہے کلے ایمان ہے۔ توجہ فرمانا اگلا جملہ، پھر فرمایا ایک سلوات پڑھو محمد، بس آخری جملات، انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین ویعصوب المسلمین ونور المجاہدین وقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین ومفرق الاحزاب۔ علی دے فضائل میرے مولا پڑھ رہے ہیں۔ اگلے جملے خطبے دا اگلا حصہ فرمایا انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں زہرا کا بیٹا ہوں، اپنی دادی دے فخر کیتا میرے مولا نے۔ پھر فرمایا انا ابن سیدۃ النساء، میں مستورات کی عورتوں کی سردار کا بیٹا ہوں۔ اگلا جملہ سننا، وابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اس گل سن چھوڑیے، خدیجۃ الکبریٰ دا بڑا مقام ہے، ہر امام دی زیارت کا لگتا السلام علیکہ یبن خدیجۃ الکبریٰ۔ کیوں مقام ہے خدیجۃ الکبریٰ دا؟ توجہ فرمانا، کیوں مقام ہے؟ علماء فرمائیں زمانہ جاہلیت اسلام تو پہلے عرب عورتاں اپنے چھتاں دے اوتے فحاشی دے جھنڈے لیندیاں، اور جھنڈے نوں ویکھ کے لوگ فحاشی دے واسطے انہاں دے کول ویندیاں۔ اس فحاشی دے زمانے میں بچیاں دا شجرہ نسب پہچان کرن واسطے باقاعدہ نسب شناس منگائے ویندے ہیں۔ ایسے گندے اور فحاش زمانے، توجہ کرنا، ایسے فحاشی دے زمانے جس بی بی نو طاہرہ دا لقب ملے اس نو خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ مقام خدیجہ ہے، اس مقام دی وجہ تو فرمانے ہیں میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، ملکۃ العرب بھی ہے اور اپنے زمانے کی طاہرہ بھی ہے۔ آخری جملے بولے مصائب والے پاسے آ گئے، مصائب کا طریقہ بھی امام زین العابدین میں سے فرمایا انا ابن المرمل بالدماء انا ابن ذبیح کربلا، میں او دا پترا جدا کفن ریت بنی، غسل اپنا خون بنی، انا ابن ذبیح کربلا انا ابن من بکا علیہ الجن فی الزما، میں او دا پترا جن دے اوتے جنات بھی روندے ودن، وناحت الطیر فی الہوا، جن دے اوتے پرندے ہواں وچ گریا کریں دن۔ اللہ اکبر، کون آدھا پیا؟ او امام آخر جڑا امام بابے کو اتنا رہنا ہے، اللہ جان لے کائنات دے وچ کوئی پتر اتنا اپنے پیو دی موت نو یاد کر کے نہیں رونا۔ اصل جتنا رو بھی کم ہے، زین العابدین دے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو او امام آئی جیڑا امام کھانا ویکھیا تو رو روندا ہے، پانی ویکھیا تو رو روندا ہے، اور جیڑا امام اگر کسائی نو ویکھیا نا تو کسائی کو گوشت ویکھ لے بھی ہے نا، کسائی جلدی نال گوشت چھپیں دے ہیں مت امام دی نظر نہ پہ، چونکہ امام سوال کریں گے کسائی اس جانور میں جو ذبح کیتے پانی پلایا ہوئی یا کوئی نہیں؟ آجن مولا کی میں ہو سکتا ہے، میں مسلمان ہوں مولا، میں جاننا جانوروں ذبح کرن تو پہلے پانی پوایا میں نے۔ پھر فرماونا اچھا یہ دسا اگر ذبح کرن تو پہلے پانی پوایا ہی وقت خنجر یا چھری کی طرح ذبح کیتے ہیں، وہ چھری تیز کیتی ہوئی یا کوئی نہ؟ آکھے نا مولا میں مسلمان ہاں۔ پھر منہ پھر ونجیا کربلا لے پاسے رو کے آدھنو میرا غریب بابا، لوگ جانورانوں میں پانی پوا کے ذبح کریں دیں، لوگ جانورانوں میں تیر چھریاں نال ذبح کریں دیں، بابا بابا تو کھڈے خنجر نال تسا ذبح ہوندہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جملہ بھی فرمائیں ہیں
فرماتے ہیں کداں بھی کہیں جانور نو اس دے بچے دے سامنے نہ مارو، ان دے بچے دے سامنے ذبح نہ کرو، میں قربان ہو ونجا جندا بابا دھی دے سامنے کسدریے آجری نہ مار، میری دادی چکیاں پی پی کے پلیندی رہی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کیڑا درد سناواں میں سجاد تھا، یہ تو او مظلوم امام نے جنہوں کسی آکھیا مولا اتنا کیوں روندے ہو، مولا تسا رات روندے ہو، کیا اکبر دی شہادت بابے دی شہادت دے اتنا غم ہے؟ فرمایا ہاں، یعقوب دا ایک یوسف گم ہویا ہے، یعقوب دی آنکھاں سفید ہو گئی ہیں، میرے 18 یوسف میری آنکھاں دے سامنے مارے گئے۔ اس ویلے اس بندے آکھے مولا شہادت والا ورث ہے، امام فرمایا انصاف نے بھی کیتا، شہادت ساڈا ورث ہے، کیا پھپھیاں نو شام دے بازار پھراونا بھی ساڈا ورثہ ہا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے۔ فرمائیں کیا پھپھیاں نو بازار پھراونا کہ ساڈا ورثہ ہا؟ پھر میں ایک اور جملہ کہاں، میرے امام نو جڑا سب تو بہت درد ہوئے نا وہ شام وچ ہوئے، تائیں تو بار بار فرمائیں میری تکلیف دیون والی جگہ ہوندا نا ہے شام، الشام الشام۔ کہیں سوال کیتا مولا شام وچ کیا رٹھا نے؟ فرمائیں شام دا بازار آئی، تنگ گلیاں ہیں، تبر وجدے پیاں ہیں، لوگ نچدے ودے ہیں، شراب پیندے ودے ہیں، میریاں پھپھیاں دے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، چادراں لٹیاں ہوئی ہیں، کہیں ویلے اس دیوار نال ونج لگ دیاں ہیں، کہیں ویلے اس دی اجرکم اللہ۔ ہاں جوان روندا اوکھا تے جو رو پوے نا وہ تو چپ نہیں کریں دا، تے جوان بالخصوص اگر درد ہوئے غیرت دا یہ بہت اوکھا درد ہے۔ یہ دا کوفہ دے بازار چاہیں نا تیرے ماں کہیں بندے آکے سجاد تھا مسلم ابن عقیل بھی آیا ہے، مسلم دا سر تا کوئی نہیں جھکو ہویا، توڑا سر جھکو ہویا کیوں ہے؟ میرے امام فرمائے نے انصاف نے بھی کیتا، مسلم کلا مسلم نال پھوپیاں تے بہنا کوئی نہ ہیں، اچھا نہ بول میرے نال علی دیاں دیئیں، میریاں پھوپیاں دے سرہ تے چادر کوئی نہیں، اجرکم اللہ۔ درد وہ ویکھن امام نے مگر ایک درد کہیں جوان بھران نہیں بھولدا، وہ درد کیڑائی چھوٹی بہن ہوئے تے برا دے سامنے چا کوئی تماچا مارے، ہائے ہائے بھرا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ جان دے علماء فرمائیں ملعون شمر نے جدا سوار کیتا ہی نہ قافلہ، ساریاں بیبیاں دی جھولیاں جو بچے بٹھائے ہیں، سکینہ نو وکھرے محمل تے بہائے ہیں، بی بی آدھی آئی ظالماں ایک دا محمل تے سوار ہوئی آئی، وکھرا کیوں پہ بائنا جس جات ظالم دا دل کردائی، سکینہ تے ظلم کرندائی، جاندائی جو سجاد نو تکلیف ہونی ہے تو سکینہ دے درد اور تکلیف دے نال۔ اللہ اکبر۔ اور سجاد نو کہیں بیمار کیتا، سجاد نو بیمار کیتا بہن دیا سوالا، اتنے سوال کریں گے سجاد تیریاں قیداں کدو چھٹ سن، سجاد سا وطن تے قدم جنا پڑھا ویندے نا کہ جدا شام دے زندان براد نال بیٹھی ہوئے نا، زندان ہوا یہ دی چھت کوئی نہیں، جدا باندھی آئی نا سکینہ تے پرندے نو ویدھی آئی، سجاد اے پرندے کن پہ ویندن؟ امام فرماوے نا بھین اے پرندے روزی کی تلاش پہ ویندن۔ پھر جدا واپس آوے نا سوال کریں یہ سجاد ہون پرندے کن پہ ویندن؟ فرماوے نا بھین ہون اے ویندے پہن واپس اپنے گھرانوں۔ اس ویلے رو کے آدھی سجاد اساں گھر کدوں ونجنا؟ میرے امام فرماوے نا سکینہ نہ روا، ہر کہیں ول ونجنا ہے تین سکینہ نہیں ونجنا۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ میں تھوڑے رومن واسطے اسباب مہیا پہ کردہ کہ ثواب بھی ہو جاوے اجر بھی مل جاوے۔ اللہ اکبر۔ شریفوں جدہ قیدہ چھوڑیاں سنے یہ وجہ سجاد روندہ کھڑائی، جدہ میرے امام روندے کھڑی ہیں نا قید رہا کرنا اللہ لوہار آئی یا جڑا بھی زندان بان آئی، امام دے کولا کیا دا سجاد قیدہ آگی بھی رہا ہوندی ہیں، میں پہلے بھی قیدیاں دے زنجیر تو کہنداس تو میں ویدہ جدہ قیدی دی قید رہا ہویا، قیدی دے چہرے تے خوشی دے آثار ہونے ہیں، تیری رات کیوں ود بھئی ہے؟ میرے امام فرمائن انصاف نے بھی کیتا جدہ پہلے کسی قیدی دی قید رہا ہوندی آئی نہ کہیں پاس ہوندہ بابا آوائندہ کہیں پاس ہوندہ بھرا آوائندہ اسی
کہیں پاسوں دے رشتہ دار آوے نے اس نے ویکھ نہ میرا بابا ہے نہ میرے بھیڑا ہے پر میں نے دوجی گل جڑی میں سجاد نو رویندی ہے میری ایک 4 سالہ دی بہن آئی میرے کو ہمیشہ پوچھ دیا سجاد تیریاں قیداں کدو چھٹنیاں میں روندا کھڑا میریاں قیداں چھٹ گئی ہیں میری بہن کوئی نہیں جو ویکھے اجرکم اللہ اجرکم اللہ شام دے امن نبھا کے ولائے بیمارے کربلا مدینے مل گئی زہر بس 2 جملے امام دی مظلومیت دے جدا زہر مل گئی سجاد نو آخری وسیعت تو بہت کی دیا آخری وسیعت فرمایا میرا باکر بیٹا میں کچا کے خاک تے سماؤ امام فرمایا بابا خاک تے کیوں سماوی ہے زمین دے تو کو تکلیف ہو سی میرے امام فرمایا باکر میں کو زمین دے سما جدا میرا بابا مارا گیا میں بابے نو آخری وری ڈٹھے میرے بابے دی لاش کربلا دی زمین تے آئی فرمایا میں کو زمین دے سما کی میں ہو سکتا ہے پتر مسند تے جان دے وے پیو خاک تے ٹر گیا یجرکم اللہ بس شریفو آخری وقت آیا اللہ جان دے دنیا تو ٹر گئے تیرا تے میرا امام جدا میرے امام دی شہادت ہوئی ہے میرے مولا باکر غسل دیونا شروع کی دے شریفو 2 ہی تشہید جنہ کو غسل دیونا لے روندے ٹر گئے پہلا شہید زہرائے جڑے ویلے غسل دیونا علی غسل پیا دیندائی میرے امام غسل لیندے ہو یا رو پین کہیں پوچھے مولا روندے کیوں میرے امام دی آواز آویا کیویں نہ روا میں کو زہرا دیائی میرا پہلو زخمی ہے مگر انج تنائی آدھی میری ہڈیاں ٹوٹیاں ہوئی ہیں میں کو ان بھی نہیں آدھی میرے بازو تے دادیانے لگے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ اکبر پہلی ہستی آئی دیکھو علی روندریے دوجی ہستی آئی تیرا تے میرا امام محمد باقر جڑے روندے کھڑے آندے آدھے کھڑے ہیں بابا تیری مظلومیت قربان کہیں پوچھے مولا روندے کیوں فرمائے دین کی میں نہ رواں میں ویدہ کھڑا میرے بابے دی کنڈتے دادیاں دے نشان آوازاں دے میرے بابے دی کنڈتے دادیاں لگے ہوئے میرے بابے دی گردن جو توق دے نشان میرے بابا دی پیر زنجیرہ تے کڑیاں دے نشان اللہ جان دے میرے امام بابے کو غسل دے شریف و کفن گوایا گیا پہلا جنازہ سادات دا جڑا بڑی شان و شوکت نال اٹھے کیوں اس واسطے جدا زہرا دفن ہوئی رات اندھیرائی جدا علی دفن ہوئیں تا کوفائی یارا یا تیرا بندے آئین جدا حسن جنازہ اٹھے تے مسلمان تیر مارے آئین جدا حسین دا جنازے دا ٹائم آئی دفن کرانا لا کوئی نہیں پہلا جنازہ جڑا بڑی شان و شوکت نال اٹھے او مولا دی خدمت جاز کری مولا دواری چنگی قسمت آئی تو اکو دفن کرانا لے پتر آئین توڑی لاش نو کہیں زیادہ دیر زمین تے نہیں راون دیتا اللہ جان دے او بھی تا پتر آئی جڑا کربلا ہے بابے دی لاش دیا ہے تریجہ دی آئی جتا بابے دی لاش پامال ہو گئی آئی پتر پیو نو کبرج رکھے کبرج رکھن دے بعد آدھا کھڑائی آزا حسینان مرملن بدما اللذی قاتلوت شانا سیدہ دے حسین دی کبرے جڑا تسا مرین داریے وہ جنہ خون غسل بڑے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ جاننے میری امام پیو کو دفن کی دے بنی اسد قبیلے دے لوگا دین سجاد ایک لاشے جڑی فرات کنارے پئیے اللہ جانے دفن دی کوشش کرنے دفن نہ کر سکتے سجیو چہنے لاش کھبے جھڑویں دیئے کھبے چہنے لاش سجے جھڑویں دیئے سیدہ دے میرے چاچے غازی دی لاشے شریفوں میرے امام چاچے دی لاش دیان اللہ جانے چاچے دی لاش دیا کیا دے کھڑین چاچا من دریا دے سمنا سوکے پھوپیاں دے نال بازار وجنا اوکے رو رو گیا دے کھڑیاں میری
ماتم کر لو سجاد دی مظلومیت سیدہ دے جٹھی ماتر دی بے غیرت وچ گئے داڑھی رگ بدلائے ہائی بہو مجمع بے غیرت نہ لبھدا ٹرار چاچے گزسے نہ کھلے چاچا کی ویلے سا تیریاں بھیڑا کہے ویلے اس بازار ہوئے دین کہے ویلے اس بازار رو رو کیا دکھڑائی نہ جوڑ بازار رتے زینب دا بے باس والا رت آ گئی اگو شام دیا اب یار تیا کل او بھیڑ باغی دی اگلا جملہ بہو کھے ملعون اور دادین آج لے لو بدلے جاگ بدار والے الہی واسطہ محمد والے ساڑی قریب عبادت منظور امام ہمارے کربلا دا واسطہ اس امام دا واسطہ جڑا امام اس امام دی امامت دا پہلا مسئلہ وہ موقعی جدا پھوپی آدھی کھڑی آئی سجاد میں کو مسئلہ دسا خیمے چ جل کے مر ونیا یا خیمے چ باہر نکل ونیا میرے امام آدھے کھڑے پھوپی اما جل کے مرنا تا شریعت محمدی شرام ہے بی بی آدھی سجاد میں دوں دیکھ میرے سر تے چادر کوئی نہیں تائیں دادائی میرا اللہ میری محمد دا پہلا مسئلہ ہی وہ موقع آگئے اجرکم اللہ تائیں تمیا دھرانا بے سارے ہاشمی آگو ایک پاسے تے سجاد دی من زل بھئیے جے کو سڑ دیا بل دیا آگو خیمے وچ پاگ پیو دی بننی آگو پئیے جیندے سامنے غیرت آیو پاج جان دیا پیش کچاری تھئیے تائیوں این شبا بدھ عالم وچ جھوک کمر سجا بسم اللہ کرا میں نو کرا لکھ دفعہ کان تائی دادا کھڑا بے سارے ہاشمی آئے وہ ایک پاسے تے سجاد دی من زل بھئیے جے کو سڑ دیا بل دیا آئے وہ خیمے وچ پاگ پیو دی بننی آئے وہ بھئیے جے دے سامنے غیرت آئے وہ نبیاں دی جے دے سامنے غیرت آئے وہ سیدان دی پیش کچہری پروردگار واسطہ امام سجاد علیہ السلام دی مظلومیت دا جتنے مومنین اس مجلس شاہدرین پروردگار سب دی عزت و ناموس کو سلامت رکھ پروردگار کسی دے گھر کوئی بیمار شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما تنگ دست مومنین دی تنگ دستیاں دور فرما مقروض مومنین دے قرضے نو جلد ادا فرما الہی واسطہ محمد و آل محمد جنہاں مومنین نے اس 4 دن مجالس تے اہتمام کی دا پروردگار توفیقات خیر اضافہ فرما الہی رزق کی برکت و وسعت عطا فرما پروردگار گھر دکھا مصیبتاں پریشانیاں کو دور فرما الہی واسطہ محمد و آل محمد برادر عزیزی توفیقات دے اضافہ فرما ندی اولاد نیک و سہل بنا علوم آل محمد تو استفادہ کرن دی توفیق عطا فرما قرآن مجید پڑھن سمجھن دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرما اسلام ناب اسلام حقیقی اسلام محمدی نو سمجھن دی توفیق عطا فرما اسلام محمدی دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرما حقیقی شیعت کو ترقی عنایت فرما جعلی شیعت کو نابود فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد دشمنان اسلام کو نصف نابود فرما دشمنان مذہب حق کو نابود فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد طاغوتی طاقت کو نابود فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد امام زمان علیہ السلام بے ظہوری تاجیل فرما سکو اپنے امام دیوان انصار قرار دے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علماء اعلیٰ مراجع عظام رہبر انقلاب زندگی دراز فرما امام خمینی شہید حسینی و دیگر شہداء اسلام بے درجات کو بلند فرما تمام مومنین دے مرحومین دے درجات کو بلند فرما الہی بالخصوص
بانی مجلس تے مرحومین دے درجات کو بلند فرما انہاں دے گھر جتنے مرحوم ہیں پروردگار انہاں قبراں کو کشادہ و نورانی فرما گناہاں کبیر و صغیر کو معاف فرما الہی واسطہ محمد و آل محمد سڑیاں دعاؤں کو شرف استجابت و قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد